اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون صدق اللہ العظیم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، اور ان بنی اسرائیلیوں سے پوچھو عن القریتی اس بستی کے بارے میں التي كانت حاضرة البحر جو کہ ایک سمندر کے کنارے آباد تھی، اذ یعدون فی السبت کہ جب وہ لوگ حد سے آگے بڑھتے تھے فی السبت ہفتے کے دن کے بارے میں، استأتیہم حیتانہم یوم سبتہم کہ جب ان کے پاس آتی تھیں مچھلیاں یوم سبتہم ہفتے کے دن، شرعن خوب اچھل اچھل کر، و یوم لا یسبتون اور جب ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا، لا تأتیہم تو مچھلیاں نہیں آتی تھیں، کذالک اسی طرح، نبلوہم بما کانوا یفسقون ہم آزماتے ہیں ان لوگوں کو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب انہی میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو، اللہ مہلکہم کہ جنہیں اللہ یا تو ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم عذابا شدیدا یا ان کو سخت عذاب دینے والا ہے، قالو تو اس گروہ نے جواب دیا معذرتاً الی ربکم تاکہ ہم اپنے رب کے سامنے بری الذمہ ہو سکیں، معذرت کا موقع ہمیں مل سکے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اور شاید کہ یہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں، تقوی اختیار کر لیں۔ بات چل رہی ہے بنی اسرائیل کے حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ جو کہ تفاسیر کو سامنے جب ہم رکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے جو امتی تھے اور جو ان کا کلمہ پڑھنے والے تھے، یہ بھی بنی اسرائیل ہی تھے، اور یہ بحر قلزم کے کنارے جس کو آج کل ایلات کہا جاتا ہے، جہاں پر ان کی یہودیوں کی بندرگاہ بھی تھی اور آج تک چلی آ رہی ہے، وہاں پر یہ لوگ آباد تھے، اور ان کی شریعت میں جیسے ہمارے ہاں جمعے کا دن بڑا مقدس سمجھا جاتا ہے، تو ان کے ہاں ہفتے کا دن جس کو سینیچر عربی اور عبرانی میں سبت کہا جاتا ہے، ہفتے کا دن وہ ان کے لیے بڑا معتبر تھا، اور اس 24 گھنٹے میں ان کے لیے کسی بھی طرح کی ذریعہ معاش اختیار کرنا، خرید و فروخت کرنا جائز نہیں تھا۔ باقی 6 دنوں میں جو چاہے یہ کرنا چاہتے کر سکتے تھے، لیکن اس دن میں ان کے لیے معاشی سرگرمیاں ممنوع تھیں۔ تو ان کو حکم دیا کہ تم نے اس دن میں مچھلیاں نہیں پکڑنی، لیکن ان کی آزمائش کہ اس دن میں مچھلیاں بہت زیادہ سامنے آتی، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے شرعن کہ بہت زیادہ اچھل اچھل کر ان کے سامنے آتی۔ اب چونکہ ان کا سارا ذریعہ معاش یہی تھا، خود بھی کھاتے اور بڑی دور دراز تک یہ فروخت کیا کرتے تھے، تو انہوں نے ہیلے بہانے کرنے شروع کر دیے۔ ہیلے بہانے یعنی مچھلیاں جو ہے حوض بنا لیے، اس میں ہفتے کے دن مچھلیاں آتیں تو پکڑتے تو نہ، نکالتے تو نہ، لیکن جب حوض میں آ جاتی، کافی سارے حوض انہوں نے بنائے، جب ان میں آ جاتی تو یہ ان کو بند کر دیتے اور ہفتے کے اگلے دن وہاں سے نکال لیتے، خود بھی کھاتے اور فروخت بھی کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو منع کیا، لیکن یہ لوگ باز نہ آئے، تو پھر اس اعتبار سے 3 طرح کی جماعتیں بن گئیں۔ ایک جماعت تو وہ تھی جو کہ ہیلے بہانے سے شکار کرنے والے تھے، اور دوسری جماعت وہ تھی کہ جس کا ذکر کیا کہ وہ شروع میں تو منع کرتے رہے، جب دیکھا کہ یہ لوگ باز آنے والے نہیں ہیں تو انہوں نے منع کرنا چھوڑ دیا اور خود بھی کبھی اس ہفتے کے دن میں مچھلیاں نہ پکڑیں۔ اور تیسری ایک جماعت انہی میں وہ تھی کہ جو آخر دم تک، چاہے یہ لوگ مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے، ان لوگوں نے آخر تک جو ہے یہ طریقہ اپنایا، مسلسل انہیں خبردار کرتے رہے، مسلسل انہیں منع کرتے رہے اور خود بھی نافرمانی نہیں کی۔ تو اس اعتبار سے ان سے یہ کہا جا رہا ہے
کہ دیکھو جو لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں نافرمانیاں کیا کرتے تھے، مچھلیاں آتی تھیں، لیکن یہ لوگ بہرحال اس کے اندر پڑے رہے، تو فرمایا کہ یہ آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا تھا کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ تو پھر وہ لوگ جنہوں نے شروع میں کچھ دن خبردار کیا اور بعد میں پھر خبردار کرنا چھوڑ دیا، انہوں نے اس تیسرے گروہ سے یہ بات کہی جو مسلسل خبردار کرنے والے تھے، بھئی تم کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو؟ جب یہ لوگ مانتے ہی نہیں تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ان پر اللہ کا عذاب آئے گا اور انہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو تیسرے گروہ نے بڑا ہی پیارا جواب دیا اور دو باتیں کہیں۔ نمبر ایک، معذرتاً الی ربکم، ایک بات تو یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے حضور حشر کے میدان میں جائیں گے اور اللہ سوال کرے گا تو ہم کہیں گے یا اللہ، ہم نے مسلسل جتنی ہماری زندگی تھی ہم انہیں خبردار کرتے رہے، چاہے انہوں نے مانا یا نہیں مانا، ہماری ذمہ داری یہ تھی خبردار کرنا اور ہم مسلسل وہ کام کرتے رہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم پر امید تھے، ہم مایوس نہیں ہوئے کہ یہ مانتے نہیں تو چھوڑ دیا جائے، بلکہ ہم مسلسل انہیں خبردار کرتے رہے کہ شاید ہمارے کہنے سننے سے کبھی تو کوئی شخص باز آ جائے گا، اس ایک کی زندگی تو بچ جائے گی اور اس کی زندگی اور آخرت اس کی بن جائے گی، اس لیے ہم نے یہ کام کیا۔ تو بڑا ہی پیارا یہ عمل تھا، اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی بھی جب کسی برائی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روک دے، اپنی طاقت کے ذریعے سے روک دے، اگر نہیں کر سکتا تو اپنی زبان سے کہے کہ یہ کام برا ہے، کہتا رہے کہ یہ کام برا ہے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم دل میں برا سمجھے کہ یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں یہ بہت برا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اس بات کو دیکھنا چاہیے، یہ امت کی جو ہے ایک بہت بڑی ایک خوبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم میں ایک امت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو برائیوں سے روکے اور بھلائی کا حکم کرے، لہٰذا جو لوگ یہ کام کرتے ہیں یقیناً وہ بہت بڑے خوش قسمت ہیں، اور حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے طریقے پر وہ لوگ چل رہے ہیں، اس لیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ تو انبیاء کا طریقہ تھا۔ آج جو بھی یہ کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ رحمتیں جو انبیاء پر نازل ہوئیں اللہ ان لوگوں پر بھی نازل فرمائے گا۔ ہمیں بھی اس بات کو دیکھنا چاہیے اپنے قرب و جوار میں، اگر ہم دیکھیں کسی کو نافرمانی کرتے ہوئے، بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں خواتین ہیں تو نیل پالش لگائی ہوئی اور اسی طرح سے اپنا وقت گزارتے چلے جاتے ہیں اور مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، نماز بھی پڑھتے ہیں، حالانکہ نیل پالش کے ساتھ نہ وضو ہو سکتا ہے اور نہ ہی غسل ہو سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب وضو نہیں ہوگا اور غسل نہیں ہوگا اور اس صورت میں نماز پڑھیں گے تو بے وضو سجدہ کرنا اس کو کفر کہا گیا ہے، اور بے وضو کی حالت میں سجدہ کرنا جب کفر ہے تو جب اس حالت میں انسان سجدہ کرے گا تو دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے۔ اسی طرح جو لوگ ناک جو ہے اس میں یعنی کوکا وغیرہ پہنتے ہیں، گو کہ جائز ہے، لیکن غسل کے اندر اور وضو کے اندر اس کو ہلانا ضروری ہے، اگر ایک نقطے کے برابر اس کے اندر جو ہے وہ جگہ خشک رہ گئی تو اس سے وضو اور غسل نہیں ہوگا۔ بہرحال ساری باتیں یہاں پر ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس طرح کی باتیں سمجھنی چاہیے اور مسائل پوچھنے چاہیے۔ تو منع کیا تو منع کرنے والوں کی اللہ پاک نے یہاں پر تعریف کی ہے اور ان کا ذکر کیا ہے، اور وہ دوسرے لوگ کہ جنہوں نے شروع میں تو منع کیا اور بعد میں نہیں کیا، بے شک وہ بھی عذاب کے مستحق تو نہیں ہوئے، لیکن اللہ نے ان کی تعریف بھی نہیں کی کہ یہ لوگ جو ہے وہ روکنے والے تھے۔ اس لیے اس چیز کو سمجھنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خوبی ایک بیان فرمائی ہے روکنے والوں کی، اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونا چاہیے جو کہ تبلیغ کرنے والے ہیں اور برائیوں سے روکنے والے ہیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب یہ لوگ اس بات کو بھلا بیٹھے جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، تو انجینا الذین ینہون عن السوء، تو ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو برائیوں سے روکنے والے تھے، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم نے پکڑا ان ظالموں کو بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، سخت ترین عذاب میں ان کی مسلسل نافرمانی کی وجہ سے۔ اور وہ کیا عذاب تھا؟ فَلَمَّا عَتَوْا، چنانچہ جب انہوں نے سرکشی کی، عَمَّا نُہُوا عَنْهُ، اس چیز کے بارے میں کہ جس سے انہیں روکا جا رہا تھا، تو پھر جب یہ باز نہ آئے تو قُلْنَا لَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان نافرمانوں کے لیے کہا کونوا، ہو جاؤ قردۃ خاسئین، ذلیل اور خوار بندر۔ قرآن پاک میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ فرمایا کہ تم بندر اور خنزیر بن جاؤ، چنانچہ ان کے بوڑھوں کو جو ہے وہ خنزیر بنا دیا گیا اور ان کے جوانوں کو بندر بنا دیا گیا، اور 3 دن کے بعد بالکل انہیں نیست و نابود کر دیا گیا۔
اس اعتبار سے ان پر جو ہے وہ عذاب آیا۔ اس سے درس اور سبق کیا ملتا ہے کہ ہمیں ایک بات تو یہ ہے کہ اس طرح جس چیز سے منع کیا جائے اس سے رکنا چاہیے، خصوصاً جیسا کہ جمعہ کا دن ہے ہمارے لیے بڑی فضیلت والا دن ہے۔ شرعی مسئلہ قرآن کریم کے حوالے سے یہ ہے، جب جمعے کی پہلی آذان ہو جائے تو جن لوگوں پر یعنی کہ مردوں پر جمعے کی نماز فرض ہوتی ہے اور مقیم لوگوں پر جمعے کی نماز فرض ہوتی ہے، تو جمعے کی پہلی آذان جب ہو جائے اس وقت سے لے کر اور امام کے نماز پڑھانے تک، اس وقت تک یہ 2 ڈھائی گھنٹے کا 1.5 گھنٹے کا جو وقت ہے، اس میں خرید و فروخت کرنا ناجائز ہے۔ حتیٰ کہ گھر میں بیٹھ کر تلاوت کرنا یہ بھی ناجائز ہے، کوئی نیک کام کرنا یہ بھی ناجائز ہے، خرید و فروخت بھی ناجائز ہے، دیگر کام کرنے بھی ناجائز ہیں۔ صرف وہ کام کیے جا سکتے ہیں جو جمعے کی تیاری کے لیے ہوں، بس وہ اپنی تیاری، اپنا غسل، کپڑے پہننے، استری کرنے، یہ کیا جا سکتا ہے۔ یا جس نے نماز اور جمعہ پڑھانا ہے تو اپنے بیان کی تیاری کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کام کی اجازت نہیں ہے۔ ان کے لیے تو 24 گھنٹہ تھا کہ 24 گھنٹے اس ہفتے کے دن میں جو ہے کچھ نہیں کرنا، بس اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن ہمارے لیے تھوڑا سا وقت ہے، لیکن اس میں بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ باز نہیں آتے، اور مارکیٹس جو ہیں اس وقت میں کھلی رہتی ہیں۔ صریح طور پر یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس لیے یہ دوسروں کو بھی بتانا چاہیے۔ اس میں آفیسز کے اندر کام کرنا، دیگر کام کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، لیکن یہ مردوں کے لیے ہے۔ خواتین پر چونکہ جمعے کی نماز فرض نہیں ہوتی، ان کے لیے ظہر کی نماز ہے، بس وقت پر ظہر کی نماز ادا کر لیں۔ دوسری بات حدیث مبارکہ سے ایک اور پتہ چلتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری دور میں میری امت کے بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، کیا یا رسول اللہ وہ کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ کلمہ پڑھتے ہوں گے، بلکہ یصلون، وہ نماز بھی پڑھتے ہوں گے، ویصومون، وہ روزے بھی رکھتے ہوں گے، ویحجون، وہ حج بھی کرتے ہوں گے، لیکن وہ موسیقی سنتے ہوں گے، وہ گانے سنتے ہوں گے۔ اس بنیاد پر انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا۔ تو سخت ترین جو ہے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔